وعلیکم پیارے ویور، یہ دیکھیں یہ اتنی شدید بارش ہو رہی ہے، اولے بھی پڑ رہے ہیں کہ صبح کا 9 بجے کا ٹائم ہے اور دیکھیں اندھیری رات یہ بہت شدید بارش ہے۔ دیکھیں اللہ معافی دے، اللہ خیر رکھے، بارش میں دعا قبول ہوتی ہے اور جتنی دعائیں کی ہیں اللہ ساری قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس بارش میں جو شر ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور سب کو سکون دے، زندگی سے تندرستی دے، بیماروں کو صحت یابی اللہ عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر جو بچے بیمار ہیں ان کی وجہ سے ان کے گھر والے اور والدین پریشان ہیں، اللہ ان کو صحت دے، ایمان کی دولت دے، تندرستیاں دے، روزگار دے، خیر و برکتیں دے، قرضوں سے نجات عطا کر دے، خوشی خوشحالی عطا کر دے۔ سب کے لیے میری دعا ہے، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول اور منظور کرے۔ یہ بارش میں نکلی ہوں، اوپر بھی گئی تھی اپنے پودوں کو دیکھنے، اور اب بارش پڑی ہے، میں نے کہا یہ تھوڑی سی چائے پی لوں۔ چائے بنا کے رکھی تھی بچوں کے لیے ترماس میں، ابھی کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے میں نے بنائی تھی، تو میں نے کہا یہ چائے پی لوں۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے چائے پینی ہے تو یہ چائے حاضر ہے۔ پیاری ویورز، یہ آپ سن رہے ہیں نا، بادل ایسے گرج رہے، بجلی چمک رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح ہی 2 دفعہ بجلی چمکی، اللہ تعالیٰ خیر ہی رکھے، پتہ نہیں کہاں پہ آسمانی بجلی گری ہے۔ تو یہ تو بہت ہی خطرناک موسم ہوتا ہے، آسمانی بجلی کہاں جہاں پہ گرتی ہے، ایک تو آگ والی ہوتی ہے اور ایک پانی والی ہوتی ہے۔ پانی والی گر جائے تو طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، اور آگ والی گر جائے جس جگہ وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے یہ۔ اب سدھر جاؤ جو لوگ بھی اسی طرح اللہ کی خوف سے بھی خوف ہو کے رہ رہے ہیں، تو ان کو میری نصیحت ہے، ان کو میری وہ ہے، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ان کے لیے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستیاں دے اور اللہ ان کو ہدایت کی۔ ویورز، اسی طرح اندھیری رات ہو گئی ہے، لائٹ بند ہو گئی ہے ہمارے اس علاقے میں، چونکہ آئل فیلڈ ہے، کمپنی ہے آئل کی، تو جب بھی بارش آتی ہے تو سب سے پہلے تو یہاں کی جو ہے نا لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ جیسے بارش شروع ہوئی ہے اور آسمانی بجلی چمکی ہے تو لائٹ بند ہو گئی ہے، اس لیے کہ بہت بڑا یہاں پہ پلانٹ ہے تو ہمارے گھر سے دور ہے، لیکن علاقہ پھر سارا ایک ہی آتا ہے، اور دور دور تک اس کی جو ہے نا سسٹم چل رہا ہے۔ تو اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، جو وائی ٹی پہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہدایت دے۔ ایک مظلوم بے گناہ ایک بچی کو تم لوگ تنگ کر رہے ہو، اس کے پیچھے لگے ہوئے، اس نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کے گھر سے وہ کوئی چیز اٹھا کے لے کے گئی ہے، چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، کوئی تم لوگوں کے گھروں سے کسی کو قتل کیا ہے، یا بچے اٹھا کے لے کے گئی ہے، یا کوئی اور ایسا کام کیا ہے جس سے تم لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، تو پھر تو چلو ہم کہیں کہ ہاں واقعی تم لوگ صحیح کر رہے ہو۔ لیکن جب کہ وہ آپ کے گھر میں جانتی تک نہیں ہے، تم ان کو وہ صحیح طرح جانتی بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی اچھا وہ کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، جو بھی دوستی کرتی ہیں خواتین جو ان کی عزت کرتی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں،
تو آپ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہو۔ دیکھو ہر بندے کا اپنا پرسنل میٹر ہوتا ہے، پرسنل تعلق کا ہوتا ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، اب سب کی بھی تو دوستیاں ہیں۔ تو جو قصوروار ہے اللہ تعالیٰ اس کو معافی دے دے، اور جو بھی قصور ہے اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم کرے، اور اس کو صحت، تندرستی، ذہنی، قلبی اور جسمانی سکون عطا کر دے۔ 2 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات۔ اب جیسے اچانک اندھیری رات ہو گئی ہے، بارش برس رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ اللہ کا قہر گرتا ہے اور کہاں پہ لوگ تہس نہس ہو جاتے ہیں، کہاں پہ جل کے جلس ہو جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ گھر گر جاتے ہیں، ہر چیز گر جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، نیچے کھوپڑیاں بھی نہیں ملتی، جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملتے۔ یہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو مہربانی کر کے ستارہ یاسین کے پیچھے نہ لگو۔ کوئی اس سے ماں چھین رہا ہے، کوئی اس سے شور کا سکون چھین رہا ہے، کوئی اس کے بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے محنت کر رہی ہے، تو اس کو محنت کرنے دے، محنت کش ہے وہ۔ جیسے ایک محنت کش مزدور ہوتا ہے، صبح نکلتا ہے، شام کو بچوں کے لیے کوئی تھوڑی سی روٹی روزی لے آتا ہے، تو وہ اپنے اسی طریقے سے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی بنا رہی ہے، اور اللہ بہت دے رہے اس کو، اور شوہر بھی کا بھی کام ہے، وہ بھی کر رہا ہے، سارے مل کے کر رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی کر رہے ہو، سب کر رہے ہیں۔ تو مہربانی کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی دے، جس طرح اس کو نوازے اللہ آپ سب کو بھی نواز دے۔ تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے، بھائی قبر میں کس نے پاؤں لٹکائے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے۔ آج کل تو جوان جوان مر رہے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا پتہ جو کہہ رہے اس کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، بازار میں پھر رہا ہے، سودے وغیرہ لے رہا ہے، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ اس کا کفن جو ہے نا تیار ہو چکا ہے، عزرائیل کے ہاتھ میں کاغذ دیا جا چکا ہے۔ کیا پتہ اسی بازار میں اس کی روح قبض ہو جائے، کیا پتہ گھر آتے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو جائے، کوئی پتہ تو نہیں ہوتا۔ مرے اور زندہ ایک ساتھ ہی پھر رہے ہیں، ایک لمحے کی دیر ہوتی ہے، کوئی صبح مرتا ہے، کوئی اس کے بعد، سارا دن رات یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ عرشی نظام ہے جو چل رہا ہے موت زندگی کا۔ تو کسی کو مرنے کے تانے نہ دو کہ کوئی بوڑھا ہے تو جلدی مرے گا۔ آج کل تو بوڑھے بیٹھے ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی سکون سے گزاری ہوتی ہے، دیسی خوراکیں کھائی ہوتی ہیں، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ فاسٹ فوڈ والے ہی وہ بوڑھے ضعیف مرد خواتین نہیں ہیں، دیسی خوراک کھائی ہوئی ہے انہوں نے۔ اور آج کل جو فاسٹ فوڈ اور لوگوں کی دماغ کھانے والے، لوگوں کی کلیجے کھانے والے، ان کے دل گردے کھانے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جلدی مرتے ہیں۔ وہ میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں، وہ جلدی مرتے ہیں، مرے نہ بھی تو زندہ لاشوں کی طرح پھرتے رہتے ہیں، سکون کی تلاش میں، صحت کی تلاش میں، خوشیوں کی تلاش میں، مال و دولت کی تلاش میں، گھروں کی تلاش میں، گاڑیوں کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، کہاں سے نوالا ملے، کہاں سے چھین لے، کہاں سے ڈاکہ ڈالے، اور نہیں تو عزتوں پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ تو مہربانی کرو، جتنے بھی سپورٹرز ہیں، جتنے بھی ہیٹرز ہیں، ہیٹر سپورٹر کیا ہے، یہ کیا لوگوں نے اپنے اوپر ایک لیبل لگایا ہوا ہے۔ کوئی اللہ کا خوف کرو، آپس میں ساری بہنوں کی طرح رہو، بہن بھائیوں کی طرح رہو، خوشیاں رہو، خوشی مناؤ، خوشیاں بانٹو، اور دوسروں کو خوشی منانے کا پورا حق ہے۔ ان کو خوشی اگر مناتے ہیں تو تم لوگ ان کے دلوں کو دکھی کر دیتے ہو۔ تو مہربانی کرو اور دوسروں کو خوش رہنے کا ان کا حق دو، کیوں سکون چھینتے ہو؟ کیا پتہ تم لوگوں کا سکون بھی چھین لیا جائے گا، تم سے نہ چھینا تمہاری نسلوں میں سکون چھین لیا جاتا ہے، قبروں میں سکون چھین لیا جاتا ہے، حشر میں سکون چھین لیا جاتا ہے۔ وہ بس میرا آج اتنا ہی ہے کہ اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمیں اس پہ یقین ہے۔ اور آپس میں
صلح اتفاق سے رہو، یہ نہیں کہ پتھر کا جواب اینٹ سے دو، یہ نہیں، یہ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں ہے، مسلمان تو ایسا نہیں کرتے۔ حضرت علی نے ایک دشمن سے وہ کر دی، ان کو معاف کر دیا۔ حضرت علی سو رہے تھے، ایک دشمن آیا، حضرت علی کو کہا اب آپ کیا، مجھے مطلب اب آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ ان کا اللہ، جیسے اس نے اللہ کا نام لیا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور خوف سے کانپنے لگا۔ حضرت علی نے اس کو نیچے لٹائے، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، اور اب حضرت علی نے کہا اب تو بتا، مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، تجھے کون بچائے گا؟ اس شخص نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا، اتنا بے ادب گستاخ تھا۔ حضرت علی اس کے سینے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا جاؤ۔ اس نے کہا یہ کیا، تم نے تو مجھے مارنا تھا، میں نے تمہارے منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی نے کہا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب اگر تیرا سر میں کاٹ کے رکھ دوں، گردن اڑا کے رکھ دوں تو یہ میرا نفس ہوگا، یہ پھر میں اپنے لیے تجھے ماروں گا۔ اگر تو میرے منہ پہ نہ تھوکتا تو میں تجھے اللہ کے لیے مار دیتا، لیکن چونکہ تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا، میرے دل میں تھوڑا غصہ تمہارے لیے آ گیا، اب میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ کل کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے تو سرخرو ہوں گے نا کہ اللہ اپنے نفس کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، تیرے لیے تو نہیں مارا تھا۔ تو ایسی بزرگ ہستیوں نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہوا ہے کہ نفس کے پیچھے نہ بھاگو، اللہ کے لیے لڑو تو وہ قبول ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں انہوں نے زندگی کے طریقے سکھائے ہوئے ہیں، دعائیں سکھائی ہوئی ہیں، دعائیں سیکھ لو، بڑی بڑی ہستیوں سے دعائیں سیکھ لو، کتابیں بھری ہوئی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کی غلامی سے نجات عطا کر دیں۔ اور ستارہ بیٹی آپ پریشان نہ ہو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو زندہ رہنے کا، خوشیاں منانے کا پورا حق اللہ نے دیا ہوا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کے آپ اپنی ساری خوشیاں مناؤ، کسی کی پرواہ نہ کرو۔ جو بھی بد زبانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کی زبان کھینچ لے گا۔ اب ساری جو جتنی بھی ہے سب کو بھی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اپنے کام سے کام رکھیں، سکون کی تلاش میں در بدر نہ بھٹکیں، سکون اپنے اندر ہی ہوتا ہے، اپنی زبان میں سکون ہوتا ہے، اپنے دماغ میں ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سکون دے، عزت دے، حفاظت دے، خوشیاں دے، مال و دولت دے، لیکن برکت والا، عزت والا دے، اور سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب کرے، کل بیماروں کو اللہ صحت دے دے۔ اللہ حافظ۔ پیاری عمر، صبح اتنی تیز بارش تھی، اولے بھی پڑے تھے، اور اب باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے اور موسم گرم ہو گیا۔ صبح ٹھنڈ تھی، اب گرمی ہو گئی ہے۔ میرا بچہ کیا دیکھ لے ہو نانو کو؟ اچھا، کیا بات ہے؟ باتیں کرو۔ ہاں کیا ہے؟ سلام کرو، سلام کرو۔ سلام کرو، سلام کرو۔ بولو بیٹا، مامو